اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ فیہا کتب قیمہ وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء ویقیموا الصلاة ویؤتوا الزکاة وذلك الدین القیمہ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ہم شر البریہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک ہم خیر البریہ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ۔ سورہ کا ترجمہ۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ اہل کتاب و مشرکین میں سے جن لوگوں نے قرآن کا انکار کیا وہ اپنی ضد سے باز آنے والے نہیں ہیں، یہاں تک کہ ان کی خواہشوں کے مطابق واضح نشانی ان کے پاس آ جائے، یعنی اللہ کی طرف سے ایک ایسا پیغمبر جو چھوتے اور آنکھ تلاوت کرتا ہوا آسمان سے اترے، جن میں ان کے لیے صاف ہدایتیں لکھی ہوئی ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ اہل کتاب اس طرح کی واضح نشانی اپنے پاس آ جانے کے بعد ہی تفرقے میں پڑے۔ ان کو یہی حکم ہوا تھا کہ اللہ کی عبادت کریں، اطاعت کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے پوری یکسوئی کے ساتھ، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، یہی سیدھی ملت کا دین ہے۔ اہل کتاب و مشرکین میں سے جن لوگوں نے اس ہٹ درمی کے ساتھ قرآن کا انکار کر دیا ہے وہ یقیناً جہنم کی آگ میں جائیں گے، اسی میں ہمیشہ رہنے کے لیے یہی بدترین خلائق ہے۔ اس کے برخلاف جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے وہ بہترین خلائق ہیں، ان کا صلہ ان کے پروردگار کے پاس ابد کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اس سے راضی ہوئے، یہ صلہ ہے ان کے لیے جو اپنے پروردگار سے بن دیکھے ڈرے۔ ترجمہ البیان جاوید احمد قامدی۔ سورہ کی تفسیر۔ عرب کے مشرکین اور اہل کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ آپ کوئی معجزہ دکھائیں یا فرشتہ آسمان سے آ کر ہم سے کلام کرے، تب ہم آپ کی رسالت مانیں گے، مگر اس قسم کے مطالبہ کرنے والے ہمیشہ غیر سنجیدہ ہوتے ہیں۔ چنانچہ پچھلے لوگوں نے اس طرح کے مطالبے کیے، مگر مطالبہ پورا ہونے کے باوجود وہ مومن نہ بن سکے۔ خدا کا دین قیم یہ ہے کہ آدمی ایک اللہ کی عبادت کرے، وہ دل سے اس کا چاہنے والا بن جائے، وہ نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے، یہی خدا کی طرف سے آنے والا اصل دین ہے۔ سب سے اچھے لوگ وہ ہیں جو اس دین قیم کو اختیار کریں، اور سب سے برے لوگ وہ ہیں جو اس دین قیم کو اختیار نہ کریں، یا اس کے سوا کوئی اور دین وضع کریں، یا اس خود ساختہ دین کو دین قیم کا نام دے دیں۔ تفسیر تذکیر القرآن وحید الدین خان،
آواز و بیان سراج الدین۔